الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب لكم ثلاثا ويبغض لكم ثلاثا يحب لكم أن يعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم ويبغض لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإذاعة المال رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، بزرگان دین، خواتین ملت، پردہ نشیں، میری ماؤں، بہنوں، دیگر معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 اور اس کے بعد ایک اور آیت پڑھی، پھر ایک حدیث جو امام مسلم نے اپنی مسلم میں صحیح سند سے نقل کی ہے، آپ حضرات کے گوش گزار کی ہے. انہی کے تناظر میں کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ چیزیں اس عنوان سے رکھی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں شریعت اسلامیہ کی روشنی میں سننے اور مجھے شریعت اسلامیہ پر حتی العمل
حتی الپیرا مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، اللہ کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، ہر قسم کی تعریف و توصیف بیان کرنا نہایت لازمی اور ضروری ہے کہ جس اللہ نے ہمیں بہت سی انگنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اور درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً بے شمار درود و سلام ہو میرے آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حمد و صلات کے بعد ہم اور آپ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے، یعنی مذہب اسلام نے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت کو ایمان کا تقاضا، ایمان کا پیمانہ بیان کیا ہے۔ اگر ایک بندہ یا بندی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی بات سے سچی محبت نہیں رکھتی تو گرچہ وہ کلمہ پڑھتی ہو یا پڑھتا ہو، اس کا کلمہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ اب ہم غور کریں، یہ بات جو اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی بات سے، اور آپ کی بات احادیث کی شکل میں ہمارے آپ کے نزدیک موجود ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ حدیث جسے کہتے ہیں، حدیث کا معنی ہوتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کی بات۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ بات جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو، ڈائریکٹ یہ حدیث ہے۔ ایک بات وہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھائی ہو، وہ حدیث ہے۔ ایک بات وہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہ کیا ہو بلکہ مثبت انداز اختیار کیا ہو، آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، یہ بھی حدیث کا ایک حصہ ہے۔ اور حدیث جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی قبول ہوگی جو صحیح سند سے ملتی ہو۔ یہ کافی تفصیلی بات ہے۔ اب آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اے لوگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ لوگوں سے کہیے، کن سے؟ اپنے ماننے والوں سے، مومنوں سے، مسلمانوں سے آپ کہیے، کیا کہیے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ۔ اگر بندہ مومن اور مومنہ ایسا کریں گے تو اللہ کہتا ہے اللہ ان سے محبت کرے گا، یعنی وہ اللہ والے ہوں گے۔ اور جو رسول کی اتباع اور پیروی نہیں کرے گا پھر وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ مومن اور مسلمان کی سب میں بظاہر ہے لیکن حقیقی معنوں میں مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ اس نقطے کو سمجھیں۔ اس کے بعد آپ قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں اللہ رب العالمین نے ایک بات نقل کی ہے۔ اللہ نے فرمایا 8 رشتہ، اور انسان جو اقتصادی طور پہ مضبوط ہوتا ہے کاروبار، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 8 چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہوئے، والدین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اولاد، والدین، آباء و اجداد، اللہ نے تمام چیزوں کو اس میں لپیٹ لیا، سمیٹ لیا۔ آباء و اجداد میں علماء بھی آ جاتے ہیں، ائمہ بھی آ جاتے ہیں، تمام آ جاتے ہیں، سب کے سب۔ اللہ کہتا ہے ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اولاد،
اس کے بعد اللہ نے خاندان کا تذکرہ ہوا کرتے ہوئے کہا، اس کے بعد مال کا تذکرہ ہوا کرتے ہوئے کہا، اس کے بعد جائیداد کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر مومنو تمہیں یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں فتربصوا، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ آج غور کریں، عالمی سطح کا اگر معائنہ کریں، جائزہ لیں، تو امت بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی گرفت میں آ گئی ہے، الا ماشاء اللہ۔ کیوں آ گئی ہے؟ کیونکہ امت نے اللہ کے اس پیغام کو ترک کر دیا ہے۔ اکثر و بیشتر کا عالم دیکھ لیجیے، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حشر، سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں کیا فرماتا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ ہم اور آپ، امت کا ہر شخص، ہر مسلمان، ہر مومن اور مومنہ یہ غور کر سکتا ہے اور کر سکتی ہے، چاہے وہ کسی بھی منہج کا ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو، یہ غور کرے کہ کیا اس کی زندگی اس کے مطابق چل رہی ہے۔ جو اللہ نے قرآن میں سورہ حشر میں کہا کہ جو رسول اللہ تمہیں دے اسے لو، جس سے رسول اللہ تمہیں منع کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رک جاؤ۔ ہم اور آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا میری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، کہنے کے مطابق گزر رہی ہے؟ آپ غور کریں، اگر بظاہر بغور مطالعہ کریں تو امت کی اکثر و بیشتر ما آتاکم الرسول سے دور ہے۔ دیکھ لیجئے، مولوی صاحب نے کہا بس ہاں قبول ہے، مولوی صاحب کی تحقیق بھی نہیں ہوتی کہ مولوی صاحب نے یہ باتیں جو بے پر و سر کی بیان کی ہے یہ کہاں سے بیان کر دی۔ مولوی صاحب کا کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں ہے۔ اب مولوی صاحب بے بنیاد باتیں بیان کرتے ہوئے معاشرے میں چٹکلا پھیلاتے جائیں، ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان مولوی کے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ رسول کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں۔ جو امت میں اللہ رسول کے پیچھے چلے گا وہ غیر بے بنیاد بات کرنے کے بعد مولوی کا دامن تھام سکتا ہے۔ مولوی کا دامن نہ تھامنا، خاص طور سے بے بنیاد واقعات پر، یہ علامت ہے کہ امت اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کر رہی، مولوی کی پیروی کر رہی۔ اب آپ غور کریں، یہ منبر نبوی ہے، اگر میں نے کوئی بات بے بنیاد بیان کر دی، الحمدللہ یہ کتاب و سنت والوں میں ہی ہے، اللہ رب العالمین اور علم کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عام آدمی کھڑا ہو کر یہ بات میں مجھ سے کہے گا مولوی صاحب آپ نے یہ بات بیان کی، آپ سند بتائیں، آپ بتائیں کہاں سے بیان کی، کس کتاب سے آپ نے بیان کیا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر مولوی اناپ شناپ بکتے جا رہے ہیں، لوگ اس کو جو ہے سن رہے ہیں، ویڈیو میں آ رہا ہے، لوگ بیان کر رہے ہیں۔ ایک مولوی نے کہا نا مرغا اذان دیتا ہے، مرغا جب اذان ہوتی ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے۔ کہاں سے لایا؟ بے سند بات، اسرائیلی روایت تک نہیں مل رہا ہے، بس اس نے نقل کر دیا، ایک مولوی حضرت بیان کرتے ہیں، مولوی کے پیچھے مولوی، مولوی کے پیچھے مولوی کا سلسلہ جاری ہے۔ امت اللہ اور اس کے رسول کو بھول رہی ہے۔ تو میں آپ کو نقطہ بتا رہا تھا، نقطہ یہ ہے، تمہیدی کلام کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بارہا خطبات میں سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کے تقاضے آپ نے بارہا سنا ہوگا، اور کتنی محبت ہونی چاہیے۔ ایک علامت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، چلتے چلتے بولتے ہیں، کہتے ہیں عمر تم مجھ سے محبت کتنی کرتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق امیر المومنین کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو چھوڑ کر ہر طرح سے آپ سے محبت کرتا۔ جناب محمد رسول اللہ چلتے ہوئے کہتے ہیں عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے؟ بولے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں جب تک کہ تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، آپ کی باتوں کا پاس و لحاظ اپنی جان سے زیادہ ہونا چاہیے، تب ایمان ہے، اور یہی اتباع ہے۔ اتباع کی دو قسم ہے، ایک ہوتا ہے اوامر میں اتباع، ایک ہوتا ہے
نواہی میں اتباع، اوامر میں اتباع، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوامر ترغیبی باتیں بیان کی ہیں، یعنی جو جائز کام پر آپ نے ابھارا ہے امت کو، ان کاموں میں آپ کی اتباع۔ اس کے کئی الفاظ ملتے ہیں، جیسے کانا یحب، یہ ورڈ ملتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہا کرتے تھے، وقت اور انی احب اور وکانا احبا، یہ سب الفاظ ہے جو اوامر کی اتباع کے حکم دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایسا چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ تم لوگ ایسا کرو۔ جیسے مثال، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا یحب، حضرت انس ابن مالک راوی حدیث ہیں، کانا یحب ان یؤخر العشاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یستحب، چاہتے تھے کہ عشاء کو تاخیر سے پڑھا جائے، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ عشاء کو تاخیر سے پڑھا جائے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احب العمل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دام صاحبہ، ماں عائشہ راوی حدیث ہے، کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب عمل وہ ہے ما دام صاحبہ، جس پر اس کا کرنے والا مداومت اختیار کرے۔ اب آپ غور کریں کتنا اہم معاملہ ہے، چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بڑی اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل محبوب تھا جس پر صاحب عمل مداومت کرے، ہمیشگی اختیار کرے۔ جیسے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، چند روز نماز پڑھ کے روک دے ہوئے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا۔ فرائض کا اختیار کرنا ساری زندگی، جب تک حیات ہے، جب تک ہوش ہے، اگر کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر بھی نہیں ہوتا ہے تو اشارے سے، لیکن نماز بہرحال پڑھنا ہے چند دن کے لیے۔ آج معاشرے میں غلط گائیڈنگ کی گئی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی مخالفت۔ مثال دیتا ہوں، کئی جگہ ملے گا، معراج کی رات آئی، امت نے غلط گائیڈنگ کر دی، امت کے لوگوں نے رات بھر عبادت کر لی، اب اس کے بعد نماز فجر میں نماز میں غائب ہے، یہ غلط گائیڈنگ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نعرہ بازی، قوالی، نعتیں سننا، یہ سمجھتے ہیں کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت نہیں، یہ نعتیں سننا، یہ جائز ناجائز یہ الگ مسئلہ ہے، پڑھنا گنگنانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ پڑھتے نعتیں سنتے کرتے ہوئے فجر کی نماز کو غل کر دینا، فرائض کو ہٹا دینا، چھوڑ دینا، یہ مسئلہ ہے۔ امت میں یہ خرابی آ گئی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے، علامہ ابن قیم نے جو ہے نقل کیا ہے کہ شیطان جو ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کئی مراحل اور مراتب اختیار کرتا ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں رحمۃ اللہ کہ 6 مراحل، اور دوسری جگہ ملتا ہے کہ شیطان 8 مراحل اختیار کرتا ہے انسان کو بہکانے، پھسلانے، گمراہ کرنے کے لیے۔ پہلے کوشش کرتا ہے کہ انسان بے دین ہو جائے، الہات پرست ہو جائے، کوشش کرتا ہے کفروں میں پڑ جائے، اگر اس میں ناکام ہوتا ہے تو شرک میں ڈال دیتا ہے، اگر شرک میں ناکام ہوتا ہے تو شرک میں کامیاب ہونے کے لیے اولیاء، صلحاء، بزرگاں ان کی حوالہ دے کے بندے کو اس پر ابھارتے ہوئے اس کو جو ہے شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ اس میں بھی ناکام ہوتا ہے تو پھر بدعات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر بدعات میں بھی شیطان ناکام ہو جاتا ہے، کتاب و سنت والے ماشاءاللہ شرک نہیں، بدعات نہیں، بالکل اٹل ہیں، اب شیطان 4تھا مرحلہ اختیار کرتا ہے گناہ کبیرہ پہ۔ گناہ کبیرہ پہ بھی اگر ایک بندہ نہیں مصر ہوتا ہے، نہیں اٹھتا ہے، کہ نہیں جاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، نہیں اللہ کو جواب دینا ہے، ڈرتے رہتا ہے، بچتے رہتا ہے، تو شیطان اس کو گناہ صغیرہ کا ملوث کر دیتا ہے۔ شیطان اگر گناہ صغیرہ سے ملوث کر دیتا ہے، اس سے بھی بہت بندے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو شیطان اس کی خوبیوں کو اس کے لیے مشکل بنا دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، جیسے ایک بندہ ہے جو ہے خود موحد ہے، توحید پرست ہے، شرک بدعات سے محفوظ ہے، اب شیطان اس کے پاس آتا ہے اور بہلاتا پھسلاتا ہے، تو توحید پرست ہے نا، بس تو دوسروں کا خیال مت کر، اور پھر بندہ جو اپنے آپ تک محدود ہو جاتا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بھی شیطان کا ایک داؤ ہے، داؤ پیچ میں سے ایک داؤ ہے کہ بندہ اپنے آپ تک محدود ہو جاتا ہے، میں تو سلامت ہوں نا، لیکن میں سلامت ہونے سے نجات نہیں ہے۔ آپ غور کریں، جب تک کہ بندہ اگر خود راہ راست پر ہے تو دیگروں کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کرے، ذمہ داری ہے۔ اس کی کئی مثال ہیں، ایک مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے
آپ جانتے ہوں کہ بڑی معروف مثال ہے کشتی کی مثال کے کشتی میں دو حصے ہیں، اوپر 2 منزلہ کشتی ہے، اوپر حصے میں پانی ہے، پینے کا پانی جو ہے اوپری حصے میں ہے۔ اب جو ہے نچلے حصے والے اوپر جاتے ہیں، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہونے کے بعد نیچے والے سوچتے ہیں ہمارے جانے سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم چھوٹا سا سوراخ کرتے ہیں، اور سوراخ جناب محمد رسول اللہ تمثیل بیان کر رہے ہیں، سوراخ کرتے ہیں، اگر سوراخ کر لے میں تو ان کو اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پانی آ جائے گا، سمندر کا پانی صاف شفاف ہے، پی سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر اوپر والے ان کو منع نہ کریں، اس کام سے، اس فعل کے ارتکاب سے نہ روکیں، تو ایک کنڈیشن ایسی ہوگی کہ دھیرے دھیرے پانی کشتی میں بھرے گا اور ایک کنڈیشن میں کشتی ڈوبنے لگے گی۔ جب ڈوبے گی تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر بندہ توحید پرست ہے، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافات سے بچا ہوا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھی تک، اپنے دوست تک، اپنے اہل و عیال تک، اپنے اقربا تک اپنی دعوت کو پہنچائے، انہیں شرک سے، بدعات سے، خرافات سے روکنے کی کوشش ہے۔ شیطان اس کو جو ہے اچھے انداز میں کر دیتا، نہیں تم تو رکے ہونا بس۔ اس کی ایک تمثیل ملتی ہے، میں بتاتا ہوں۔ صاحب تلبیس نے نقل کیا، بڑا شاندار واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے، صحیح سند سے نقل کیا انہوں نے۔ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے، نکلنے کے بعد دیکھتا ہے کچھ لوگ درخت کی عبادت و پوجا کرتے ہیں۔ گھر میں جاتا ہے، کلہاڑی لیتا ہے اور توڑنے کے لیے پہنچنے لگتا ہے۔ بیچ میں شیطان آتا ہے انسانی شکل میں، کہتا ہے کہاں گیا راجا ہے؟ بولے یہاں جا رہا ہوں، یہ دیکھو اللہ کو چھوڑ کے شجر حجر کی پوجا ہو رہی ہے، امت غور کرے، اللہ کی خالص بندگی ہونا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک میں اللہ کی عبادت میں شرک کی آمیزش سے سخت کراہیت محسوس کی، سخت کراہیت ظاہر کی ہے۔ کسی طرح کی جو آمیزش نہیں ہونا چاہیے، نہ دعا کے نام پہ، نہ جو ہے کسی جو ہے ساجی اور شریک اور کا جو ہے واسطہ اور وسیلہ، کسی نام پہ آمیزش نہیں ہونی چاہیے، خالص اللہ کی بندگی۔ اب اس نے کہا کہ بھائی وہ کر رہے ہیں، کرنے دو، تم تو نہیں کرتے ہو نا۔ بولے لیکن وہ بھی کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بولے پھر اگر تم اس سے بچنا چاہو تو، اس سے اگر رکنا چاہو تو کیا کرو گے؟ بولے کیا کرنا ہے؟ بولے اگر روزانہ تمہیں 2 اس وقت کی جو کرنسی تھی وہ مل جائے تو ٹھیک ہے۔ بولے کیا کنڈیشن؟ بولے میں ایک ضمانت لیتا ہوں۔ وہ آدمی کلاڑی لیتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ بولے کہاں ملے گی؟ تکیے کے نیچے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آدمی جب لیٹتا ہے، صبح اٹھتا ہے، 2 اشرفی جو کنڈیشن رہتی ہے مل جاتی ہے۔ صاحب تلبیس نقل کرتا ہے صحیح سند سے۔ پھر اس کے بعد کچھ دن بعد یہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے، پھر اٹھاتا ہے لکڑی، پھر کلاڑی، پھر جاتا ہے توڑنے کے لیے، پھر شیطان آتا ہے۔ اب شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ جب وہ نکلا تھا تو اخلاص سے نکلا تھا، اس کا مقصد تھا کہ برائی ختم ہو جاوے۔ اب نکلا ہے تو اس کا مقصد برائی ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے تاکہ جو ہے 2 سلسلہ جو جاری تھا 2 کا بند ہو گیا۔ تو خیر معاملہ یہ ہے کہ بندہ جب توحید پرست ہے، شرک سے بچا ہوا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ اپنے اقربا، دوست، احباب ان کو بھی بچانے کی کوشش کرے، یہ ذمہ داری ہے، ورنہ شیطان کے ورگلا میں ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوامر ہے ان کے کئی الفاظ ہیں، کانا یحبو، کانا احبا۔ اس کی اتباع اور پیروی کے تعلق سے آپ نے بارہا خطبات سنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے اوامر جو حکم ہے جو نواہی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ بندہ جو ہے پسند والی چیز تو کر لیتا ہے، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کرنا ہے، یہ کہا کرنا ہے، یہ پسند کیا، یہ کرنا ہے۔ لیکن جو چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند بھی کی ہے، جس میں کراہیت ظاہر کی ہے، کرہا یکرہو کا جملہ ہے، ما احبو کا جملہ ہے، جو بھی جملہ ورڈ عربی میں آئے اس سے بچنا بھی مومن اور مومنہ کی ذمہ داری۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ آدمی جو ہے ہمارے معاشرے میں کچھ تو ایسے جو ہے اللہ انہیں ہدایت دیں، امر بالمعروف میں بھی نہیں ہے، ما آتاکم الرسول میں بھی داخل اور شامل نہیں ہے، اس فہرست میں نہیں آتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ما آتاکم الرسول کی فہرست میں آتے ہیں لیکن ما نہاکم عنہ فانتہوا کی فہرست سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ ہیں تو اپنا جائزہ لینا چاہیے، فوراً ما نہاکم عنہ کی فہرست میں آ جانا چاہیے، یعنی اس سے رک جانا چاہیے۔
اس میں کئی چیزیں ہیں. صحابہ کرام کی زندگیوں پر غور کریں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی اتباع کا حکم دیا وہ تو ساری زندگی کرتے رہے. ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ جس چیز سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہیت ظاہر کی، آپ نے اس کو عیب کی نگاہ سے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے ناراضگی کی بصیرت سے دیکھا، تو صحابہ کرام نے اس کو بھی ساری زندگی چھوڑا. کئی مثالیں ملتی ہیں دونوں کی. ایک مثال میں بتاتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چلتے ہوئے راستے میں ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں، تھوڑا سا ساتھیوں کے ساتھ سے ہٹ کر کنارے ہو جاتے ہیں اور قضائے حاجت کے انداز میں بیٹھتے ہیں. اب واپس آتے ہیں تو ساتھی لوگ پوچھتے ہیں بھائی آپ قضائے حاجت کے انداز سے تو بیٹھے لیکن آپ کو غالباً اس کی ضرورت نہیں تھی پھر؟ تو جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے جاتے ہوئے دیکھا تھا. جب ہم اور آپ جا رہے تھے تو جناب محمد رسول اللہ یہاں پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے. مجھے گرچہ قضائے حاجت نہیں ہے لیکن میں نے میرے آقا کی سنت کے مطابق یہاں پہ بیٹھنے کو مناسب سمجھا. اللہ اکبر. امت کہاں ہے؟ صرف نعتیں پڑھنے میں لگی ہے، گنگنانے میں لگی ہے، شعر شاعری میں قوالی میں لگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات ہے، سچی محبت کی جو نشانی ہے، اس میں پہلی نشانی یہ کہ آپ سے سچی محبت کی جائے اور آپ کی قول اور فعل کے مطابق زندگی گزارے، اور جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ان سے رکا بھی جائے. حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام ترمذی نے صحیح سند سے نقل کیا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو وہ کسی کو گالی گلوچ کر رہے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو ناپسندیدگی کے ورڈ ہیں اس میں کریہا بھی ہے، یکرہو بھی ہے، ما احبو بھی ہے. اور ورنہ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں روکی ہیں وہ کئی الفاظ ملتے ہیں. اجتنبو آتا ہے، اتقی دعوت المظلوم آتا ہے، انہیں ممانعت کے ترہیب کے کئی الفاظ ہیں. لیکن خاص آج میں نقطے میں آپ کو بتاؤں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کریہا کا ورڈ کیا ہے، اختیار کیا ہے، یا ما احبو کا ورڈ اختیار کیا ہے. صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس پر عمل نہیں کیا. یہ اہم نقطہ ہے، کبھی بھی، اور دیگروں پہ بھی عمل نہیں کیا لیکن اس پہ خاص نوٹ کرتے تھے. حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا وصیتی طور پہ کہ جابر تم جو ہے گالی گلوچ مت کیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے لڑائی جھگڑے میں انسان گالی گلوچ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے تو اس میں گالی گلوچ کریں. گالی گلوچ بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہیتی ورڈ اختیار کیا ہے بندے مومن اور مومنہ کے لیے. اب گالی گلوچ میں کئی طرح سے سب گالیوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وصیت مجھے کی تو میں نے ما سببتو، میں نے گالی نہیں دی احدن حرن ولا عبدن. ورڈ آتا ہے کہ میں نے اس کے بعد سے نہ کسی آزاد انسان کو نہ کسی غلام کو یعنی اپنے ماتحت کو گالی نہیں دی، ولا بعیرن ولا شاتن، یہاں تک کہ میں نے اونٹ کو اور بکری تک کو بھی ساری زندگی گالی نہیں دی. یہ ہمارے اسلاف تھے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہیت ظاہر کی، بس خلاص. دوسری مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر شراب سے ممانعت کی. صحابہ کرام رک گئے، قرآن کی آیت نازل ہوئی بترتیب، صحابہ کرام رک گئے. ایک صحابی تھے طارق ابن سوید جعفی رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں شہد سے بناتا تھا، یعنی اس کو خلہ، یعنی جو ہے اس کو سرکہ وغیرہ اختیار کرتا تھا. یہ شراب سے، شہد میں نے کہہ دیا شراب سے. تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، منع کیا اور کہا کہ ایسا نہ کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انی اصنعها للدواء، اللہ کے نبی سے میں دوا کے مقصد سے بنا رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کراہیت اختیار کرتے ہوئے ایک سنو طارق ابن سوید، یہ دوا نہیں بلکہ یہ بیماری ہے. اس کے بعد حضرت طارق ابن سوید نے چھوڑ دیا، کبھی بنانے سرکہ بھی بنانے کی کوشش نہیں کی، بس حرام تو حرام.
آج ہم غور کریں، جس چیز کی کراہت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہے، کیا ہم اس سے دور ہیں کہ نہیں دور ہیں؟ صحابہ کرام میں بہت سی موٹی مثال ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ریشم اور مردوں کے لیے سونا اختیار کرنے کو منع کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ریشم کے تعلق سے اتنی گنجائش ہے کہ اگر ریشم کا کچھ حصہ کپڑے پہ ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن پورا کپڑا ریشم کا مرد نہیں پہن سکتے۔ جناب محمد رسول اللہ نے اس کی ممانعت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے زیورات مردوں کے لیے منع کیے ہیں۔ آج ہم غور کریں، شادی بیاہ کا معاملہ دیکھ لیجئے، شادی ہوتی ہے، منگنی ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں مسلمان معاشرہ ہے، انگوٹھی دی جاتی ہے، دینے والے بھی صاحب ایمان مسلمان، اور انگوٹھی پہننے اور لینے والے بھی صاحب ایمان۔ ہم اور آپ غور کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہیت محسوس کی، آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ کیا مثال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ایک صحابی کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں سونے کی انگوٹھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ کیا تم اپنے آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتے ہو؟ عورتوں کے لیے جائز ہے، گنجائش ہے، مردوں کے لیے منع ہے، یہاں تک کہ انگوٹھی بھی نہیں پہنی جا سکتی ہے سونے کی۔ اب غور کریں، وہ صحابی تھے، جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنتے ہیں تو سننے کے بعد ان کا عمل یہ تھا کہ اس سونے کی انگوٹھی کو فطرحا، امام بخاری نے نقل کیا ہے صحیح سند سے، فطرحا، اس انگوٹھی کو پھینک دیا۔ دیگر ساتھی لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر چلے گئے، دیگر ساتھیوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ وہ انگوٹھی کو اٹھا لو، گھر والوں کے کام آئے گی۔ آپ غور کریں، ہمارے اسلاف تھے، صحابی رسول تھے رضی اللہ عنہم، کہہ رہے تھے کہ وہ چیز جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نکال کر پھینکی ہے، گرچہ فائدے مند ہے میرے گھر والوں کے لیے، لیکن میں وہ چیز اٹھا نہیں سکتا۔ نہیں اٹھائی انہوں نے۔ ہمارے اسلاف میں کردار تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بس اس پہ آمنا صدقنا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اس کے اوپر رک گئے۔ اب غور کریں، کئی باتیں ہیں، ایک اختصار سے بتا دوں، وقت ختم ہونے پہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے روکا ہے کہ آدمی جو ہے انسان کے فوراً پیچھے نہ چلے۔ اس کی بھی آپ نے کراہیت محسوس کی، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ایک انسان ہے، انسان چاہے مرد ہو یا خاتون، ایک بالکل اس کے پیچھے نہ چلے، یعنی ایک آدمی چل رہا ہے اس کے پاس پیچھے پیچھے نہ چلے، تھوڑا سا فرق سے چلے، یمین چلے یا سار چلے۔ کیوں؟ اگر اس کی کئی حکمت علماء نے بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بیان کر دیا، اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ اگر آدمی بالکل پیچھے چلے گا اور آگے والے آدمی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس حادثے کا شکار یہ بھی ہو جائے گا۔ جیسے بھیڑ کی چال بولتے ہیں نا، ہم اور آپ سنیں، بھیڑ چلتی ہیں تو دیکھتی نہیں ہے، بس چل رہی ہے، جب پہلے اگر کنویں میں کودتی ہے سب کود جائے، بھائی وہ سمجھتی ہے بس وہ صحیح ہے، پہلے والی گائیڈنگ صحیح ہوگی نا۔ آج علماء نے لوگوں کو غلط گائیڈنگ کی ہے، عوام الناس میں، مسلمان میں اکثریت بھیڑ کی چال چل رہے ہیں، بس مولوی صاحب نے کہہ دیا خلاص۔ اب یہ تحقیق نہیں کرتے کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا۔ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اگر ایک مولوی صاحب ہے، اگر اس کو پھل دے دیں، چاہے وہ ولی اللہ کیوں نہ ہو، درویش کیوں نہ ہو، فقیر کیوں نہ ہو، بڑے اللہ والے کیوں نہ ہو، اگر اس کو پھل ایک دے دیں، چاہے قیمتی پھل ہو، سیب دے دیں، اور سیب داغ والا ہے، اس میں کیڑا نظر آ رہا ہے، خراب ہے، اب یہ سوچ کے کہ مولوی صاحب نے، امام صاحب نے، یا درویش صاحب نے، یا ولی اللہ نے دیا ہے، اللہ والے ہیں بہت، بس اب یہ نہ دیکھے کہ اس کے اندر کیڑے ہیں، خراب ہے، داغیلا ہے، بس کھا لے۔ کھاتا ہے کوئی؟ نہیں کھاتا۔ یہاں پر عقل آ جاتی ہے، مولوی صاحب کو بولیں، مولوی صاحب ہو سکتا ہے پھینکنے لی دیا ہوں، مولوی صاحب بولیں نہیں میں پھینکنے نہیں کھانے دیا ہوں، نہیں مولوی صاحب آپ کا دماغ خراب ہے کہ آپ مجھے خراب کے جس میں سے کیڑے نکل رہے، جو داغیلا ہے اس کو مجھے کھانے دے رہے ہیں۔ نہیں سنے گا، اس معاملے میں نہیں سنے گا، کیونکہ اپنی جان کی آفت ہے۔ اب جب معاملہ دنیا کے علاوہ دین کا آوے، اس کے اوپر جان کی آفت پہ غور نہیں کرتا کہ مولوی صاحب نے صحیح کہا کہ غلط کہا، اس میں پھر نہیں سمجھتا ہے کہ اللہ والے ہیں کہ نہیں ہے فلاں۔ یہ سوچنا چاہیے کہ واقعی کہیں سے بھی آئے بات، مائی عائشہ کے قول ہے رضی اللہ عنہا کہ آپ یہ جو شمع جلتی ہے تو اس کی روشنی لے لو، یہ نہ دیکھو کہ شمع اٹھانے والا کون ہے۔ بات غور کریں، یہاں شریعت میں مائی عائشہ بتاتی ہیں کہ آدمی کو یہ اختیار کرنا چاہیے کہ بس شریعت کہاں سے آتی ہے، صحیح حدیث، صحیح روشنی کہاں سے ملتی ہے، یہ نہ دیکھیں کہ فلاں کی جگہ سے آ رہی تو میں نہ لوں،
کوئی بھی ہو، کسی بھی منہج کو. اسی لیے آپ غور کریں، کتاب و سنت والوں کی خصوصیت ہے جو دیگروں میں نہیں ہے. کیا ہے؟ کتاب و سنت والے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ جاؤ کسی بھی مسلک کی بات سنو، غور سے سنو، پڑھو، تحقیق کرو. لیکن دیگر والے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نہ جاؤ، نہ سنو، نہ تحقیق کرو. کیوں بھائی؟ یہ حق اور باطل کی پہچان ہے. آج میں نے اس ہفتے میں ایک ویڈیو دیکھا، ایک مولوی صاحب بچوں کو سکھا رہے ہیں، ہمارے سامنے پھل آ جائے تو آپ نے بھی دیکھا ہو، اس سے یہ نہیں، اس سے وہ نہیں، اور اس سے وہ نہیں. یہ باطل کی پہچان ہے. علماء نے بھی اپنے جو جانشینوں کو سکھایا کہ ایسا ایسا ان سے نہیں کرنا. یہ باطل کی پہچان ہے. حق کی پہچان یہ ہے کہ حق سر چڑھ کر بولتا ہے. سب جگہ جائیں، سب کی سنیں، لیکن وہ عمل کریں جو جناب محمد الرسول اللہ اور ہمارے صحابہ اسلاف نے بتایا. باتیں سننا سب کی، کرنا وہ ہے جو ہمارے اسلاف اور صحابہ نے اور جناب محمد الرسول اللہ نے بتائی ہے. تو خیر، اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں. صحابہ کرام نے اس چیز سے منع کیا. تو میں بات یہ بتا رہا تھا کہ پیچھے ڈائریکٹ نہیں چلنا چاہیے، چاہے مرد ہو یا خاتون. اس کا نقصان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. بس ممانعت ہے، حکمت علماء نے بیان کی ہے. کئی نقصانات ہیں. آپ غور کریں، اگر مرد اور خاتون ہیں اور خاتون میں خاص طور سے غیر محرم ہے تو کہاں کس انداز سے چلنا چاہیے؟ شریعت میں اس کی بھی گائیڈنگ ہے. آپ غور کریں، اگر خاتون ہے اور خاص طور سے کسی وجہ سے آگے پیچھے سفر ہے تو خاتون آگے نہ چلے بلکہ مرد آگے چلے. کوئی ایسی مثال ملتی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بچیاں تھیں ان کو، اور بھی بچیاں تھیں، 2 بچیاں بڑی تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تھے، مصر سے، فرعون کے دربار سے بھاگ کر، تو بہت اہم نقطہ، کتنا اہم نقطہ ہے، غور کریں. ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین سے. کیا جملہ تھا؟ ہمیں خاص طور سے ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ پھلاں دینے والے ہیں، پھلاں لینے والے ہیں. غور کرنے کی بات ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر، اب ظاہر بات ہے اتنا دور کا سفر کیے ہوئے تھکے ہارے آئے ہوئے ہیں، بیٹھ کے دعا کر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے مالک پروردگار، اے اللہ میں محتاج ہوں، فقیر ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. آج ہمارے ہاں فقیر جو ہے دینے والے بن جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، نبی ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ کریکٹ ہے، کہہ رہے ہیں اللہ میں فقیر ہوں، تو میرا پروردگار ہے، رب ہے، مالک، جو بھی نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، اللہ مجھے عطا کر دے. اگر ایک آدمی جو ہے اللہ سے کچھ مانگنا چاہے تو یہ ایسے الفاظ میں بھی مانگ سکتا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بڑا اچھا جملہ تھا. اللہ نے ان کی دعا سن لی. 2 بچیاں جا رہی تھیں. بہت لمبا واقعہ ہے. وہ بیٹھے بیٹھے ایک منظر دیکھتے ہیں کہ سب اپنے ریوڑ کو آتے ہیں، بکریاں کو ریوڑ لاتے ہیں، اور جو ہے وہاں پر جو کنواں ہے، کنویں کے پاس کچھ پانی نکال کے پلاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. یہ بچیاں ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی، انتظار کرتے رہتی ہیں. کیا یہ ہمارے اسلام میں دیکھو تربیت دی جاتی ہے. خواتین اسلام کو میری بائیں بہنیں سن رہی ہیں تو غور سے سنیں، اختلاط سے بہت بچنا چاہیے. خاص طور سے جہاں پر ایسا جانا ہو جائے، مجبوری ہے کہ جانا ہی ہے، تو وہاں سے عورتوں کو خاص طور سے احتیاط کرنا چاہیے اختلاط سے. آج تو ہمارے معاشرے میں الٹا ہوتے جا رہا ہے. شریعت کی بالکل مخالفت ہے. خواتین اس وقت اس جگہ پر جان بوجھ کر جاتی ہیں جہاں پر اختلاط ہو، اور جانے کے بعد جان بوجھ کر دھکا پیل میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہیں. وہ ایمان والی خواتین نہیں، بچنا چاہیے. تو یہ خاتون ہمیں درس دیتی ہے. حضرت شعیب کی بچیاں علیہ السلام دیکھتی ہیں سب ریوڑ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جا رہے، پلا کر جا رہے ہیں، کھڑے رہتی ہیں کنارے. یہ انتظار کرتے ہیں جب پورے سب چلے جائیں تو ہم آخری میں جو بچا کچھ پانی رہے گا وہ پلائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ سب جاتے ہیں، اب پانی بچا کچھ رہتا نہیں، اور جو کنواں ہے، کنویں کے منڈیر لگا کر جاتے ہیں، بڑا سا پتھر. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پورا منظر دیکھتے رہتے ہیں. ان کی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے پانی نہیں رہتا ہے، ختم ہو چکا رہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے یہ دیکھ کر منظر بڑا عجیب لگتا ہے. جاتے ہیں اپنے ہاتھ سے، روایت میں آتا ہے کہ 10 لوگ نہ اٹھا پائے وہ پتھر. موسیٰ علیہ السلام اکیلے اٹھا کے پتھر کو ہٹاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی پلاتے ہیں. پلانے کے بعد وہ لے کر چلی جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں اللہ سے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اب محتاج ہوں اللہ، کچھ راستہ کھول. دونوں بچیاں جا کر اپنے والد سے کہتے ہیں، ابو جان ہم نے آج ایک عجیب و غریب چیز دیکھی.
قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن میں اللہ نے نقل کیا ہے کہ ابو جان ہم نے ایک بندے کو دیکھا ہے جو قوی امین. میں یہی نقطہ بتانا چاہتا ہوں ہماری خواتین سے، میری ماں اور بہنوں سے. وہ کہتی ہے کہ ابو جان ہم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو امین بھی ہے اور قوی بھی ہے، طاقتور بھی ہے. باپ پوچھتے ہیں شعیب علیہ السلام کیسے؟ تم یہ قوی کا بتاؤ کیا؟ تو پورا واقعہ بتاتی ہے ایسا پتھر جو 10 لوگ نہ اٹھا پائے اکیلے اٹھائے، قوی ہے، امین ہے. کیسے امین ہے؟ راستے میں جب بلانے آتی ہیں تو بلانے کے لیے جب بھیجتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بچیاں، اے لوگ، تم لوگ ایک کام کرو، تم آگے مت چلو، تم میرے پیچھے چلو، میں تمہارے آگے چلتا ہوں. یہ اسلام ہے، یہ طریقہ ہے، یہ مدعا ہے. شریعت میں حکم یہ ہے جناب محمد رسول اللہ کا، تم لوگ آگے مت چلو، تم میرے پیچھے چلو. اس کے بعد اب نیا راستہ ہے تو جاتے ہوئے جب راستہ مڑنا ہو تو پتھر مار کر بتا دینا اس طرف رائٹ جانا ہے کہ لیفٹ جانا ہے، میں پلٹ جاؤں، لیکن تم میرے پیچھے چلو. خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کراہیت محسوس کی ہے، اس سے بھی کراہیت کا اظہار کیا ہے. تو بندہ مومن کو اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ موقع سے اس کو رکھی جائیں گی. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں پسند کی ہیں اسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہیت کے جو بھی جملے اختیار کیے ہوں، اللہ رب العالمین مجھے آپ کو، ہر مومن اور مومنہ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین مسلمانان عالم پریشانی کے عالم میں دو چار، اللہ رب العالمین ان کی امداد اور نصرت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں بھی جو کسی پریشانی میں ہو، اللہ رب العالمین اس کی بھی نصرت اور امداد فرما دے. اگر کوئی ایسے والدین ہیں جو اپنے اولاد کے رشتے کے تعلق سے پریشان ہو، اللہ رب العالمین ان کی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں اگر کوئی بیمار ہو اسے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں اگر کوئی قرض دار ہو، اللہ رب العالمین اس کے قرض کے پورے ہونے کے اسباب مہیا فرما دے. اللہ رب العالمین اگر ہمارے درمیان کوئی بیماری ہو، کوئی وائرس ہو، اللہ اپنی رحمت سے اس وائرس اور بیماری کو ہم سے دور فرما دے. اسے ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے ساتھ ساتھ برادران وطن کو بھی اللہ اس سے محفوظ رکھے. اور اگر اللہ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ آزمائش اور مسلمانوں کے لیے امتحان ہے اور سازش ہے، تو اللہ اس آزمائش، امتحان اور سازش میں ان کو جو اس کے مسلمانوں کے مومنوں کے خلاف مکر کر رہے ہیں ناکام اور نامراد بنا دے. اللہ رب العالمین ہم میں جو گزر گئے ہیں چھوٹے بڑے، ان کی کروڑ مغفرت عطا فرما دے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، حقیقی دین کی اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے. اللہ میرا آپ کا، ہر مومن اور مومنہ کا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر فرما دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم.